اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بابا گیچے دادا گیچے আর কেউ তো ফিরে এলে না আমরা সবাই একা যাব আর সঙ্গে তো কেউ যাবে না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি سیدنا مولانا محمد تو اے بشر جہاں سے تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے شمار ہوگا تو بے شمار ہوگا وقت نزا سرہانے وقت نزا سرہانے آئیں گے جب فرشتے تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا جس دم روانہ ہوگا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میرے عزیز دوستو بزرگوں حق تعالی شانہ کا بڑا کرم ہوا احسان ہوا فضل ہوا کہ حق تعالی شانہ و تقدس نے ہم سبوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا اللہ کرے ہم سبوں کو جمنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے میں نے جو ہے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم متقیوں کے ساتھ میں رہو اے ایمان والو تم متقیوں کے ساتھ میں رہو تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی آ جائے تاکہ تمہارے اندر بھی پرہیزگاری آ جائے تاکہ تمہارے اندر بھی اخلاص آ جائے یا تو اللہ والو بنو یا تو اللہ والو کے ساتھ میں رہو دوسری میں نے قرآن کریم کی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قرآن کو ٹھہر کر پڑھو اور قرآن کو ترتیل وار کے ساتھ میں پڑھو یعنی قرآن کو ایسا پڑھو جیسے فرشتے پیغمبر علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرشتے بھی ان کی قرآن کی آواز کو سنا کرتے تھے ایسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے فرشتے بھی جھوم جاتے تھے فرشتے بھی آ کر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایسا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے رونا شروع کر دیے ہیں اللہ اللہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پورا 30 پارہ کی تلاوت فرمائی ہے۔ دوسرے احادیث میں آتا ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا 6 پارہ قرآن کریم کی تلاوت ایک رکعت نمازوں میں کی ہے۔ تو کتنا انٹرسٹ تھا، کتنا دلچسپی تھا، کتنا شوق تھا، کتنا ذوق تھا۔ ہم تو علم تارا کا سورہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری رکعت میں لیلاف قریشین کا سورہ کو ہم پڑھتے ہیں، تو ہم کو نماز بھاری معلوم ہوتا ہے، ہم سے ہو نہیں پاتی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کے زمانے میں بادی جو ہے بازاروں میں بکا کرتی تھی، جیسے سامان بازاروں میں ملتا، ایسے کام کرنے والی نوکرنی بازاروں میں مولا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بادشاہ بازار میں مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں، بازار میں سامان لینے جاتے ہیں، ایک باندھی جو ہے بازاروں میں بک رہی ہے، ایک باندھی جو کام کرنے والی ہے وہ بازار میں بک رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اس اللہ والوں نے کیا کیا، وہ اللہ کے بندے نے کیا کیا، وہ باندھی کو خرید لیتے ہیں، باندھی کو خرید کر پھر وہ اپنے گھر کو لے آتے ہیں۔ اللہ اللہ نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں مسجد تو پڑھ لیں، تو محلے میں ہے نا، میرا آواز سنی تھی۔ تو ماشاءاللہ کیا ہوا، بلغ العلا بدرس اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، وہ باندھی جو تھی بازاروں میں خریدا جاتا تھا، بازاروں سے باندھی کو خرید کر لانے کے بعد گھر کو لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد جب باندھی سے کہنے لگے، اے کام کرنے والی، اے نوکرانی کھانا کھا لو۔ نوکرانی کہتی ہے، میں کھانا تو نہیں کھا سکتی کیونکہ میرا روزہ ہے۔ اللہ اللہ، اب جو ہے کام کرنے والی نوکرانی کو جب کہا کہ کھانا کھا لو تو کہنے لگی کہ میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتی۔ صبح کا وقت چلا جاتا ہے، بولے کھانا کھا لو، بولے میں کھانا نہیں کھا سکتی ہوں۔ پھر دوپہر کا وقت آیا، بولے کھانا کھا لو، بولے نہیں کھا سکتی، میرا روزہ ہے۔ جب عصر کا وقت آیا، اب جو ہے وہ باندھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ روزہ سے ہے، کچھ کھائی نہیں، کچھ پی نہیں ہے، اس کا جو ہے بدن پورا کمزور ہو گیا۔ اب افطاری کا وقت قریب ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ اس وقت باندھی کہتی ہے، لاؤ اب میں تھوڑا کھا لیتی ہوں۔ اللہ اللہ، اب جو ہے افطاری کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے افطاری کرنے کے بعد تھوڑی سی کھانا کھاتی ہے، اس کے بعد پھر کام دھام کرتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد رات بھر اللہ کی عبادت میں، نماز میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے ایک دن ہوا، پھر رات میں سحری کرتی ہے، پھر صبح ہوتا ہے، صبح وہ باندھی پھر جو ہے سحری میں کچھ کھا لیتی ہے، کھانے کے بعد پھر کیا کرتی ہے، وہ باندھی پھر روزہ رکھ دیتی ہے۔ پھر صبح میں چائے پینے بلاتے، بولے میرا روزہ ہے، دوپہر میں کھانا کھانے بلاتے، میرا روزہ ہے، عصر میں بلاتے، بولے میرا روزہ ہے، مغرب کے وقت میں تھوڑا کچھ کھا لیتی، افطاری کر لیتی ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد سے پھر رات بھر عبادت میں، نماز میں مشغول ہو جاتی ہے۔ تو بار بار جو ہے روزہ رکھتی ہے اور رات بھر جو ہے عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو سیٹ جو تھے، جو آدمی مول کر لے کر گئے تھے، وہ بڑا تعجب میں آ گئے کہ اس کو میں لایا خرید کے، کچھ گھر کا کام دام کرے گی، یہ تو دن بھر کچھ کھاتی نہیں اور رات بھر کہاں غائب رہتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ ایک دن ہوا کوئی بات نہیں، 2 دن ہوا کوئی بات نہیں، 3 دن ہوا کوئی بات نہیں، بار بار رات میں غائب رہتی ہے، بستر میں نظر نہیں آتی ہے۔
وہ تو اللہ کے عبادت میں رہتی ہے۔ تو جو خرید کر مول کر لے کر گئے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ رات کو کہاں جاتی ہے، آج تھوڑا غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ جو ہے بھیشتی زیور، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھیشتی زیور کتاب میں یہ حدیث کو بیان کیا ہی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ مولنے والے، وہ خریدنے والے، وہ بادشاہ، وہ مالک نے جب چھپ کر کے جا کر دیکھتے کیا ہے، وہ باندھی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کر رہی ہے؟ وہ باندھی نماز پڑھ رہی ہے۔ جیسے سیٹ نے دیکھ لیا اور باندھی نے سیٹ کو دیکھ لیا، وہ جو ہے قرآن کریم کی ایک پارہ تلاوت کی، ایک رکعت نماز میں 2 پارہ تلاوت کی، 3 پارہ تلاوت کی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد 13واں پارہ میں وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، یہ آیت جو ہے 13 پارہ کا ایک رکعت نماز میں پڑھ رہی تھی۔ ادھر دھیان سے، کیا کام میں لگ گئی؟ ایک رکعت میں جو ہے 13 پارہ کا وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ یہ آیت کی تلاوت کر رہی تھی۔ اور وہ جو باندھی تھی وہ جو ہے اس کا سیٹ کو دیکھ لی، اور سیٹ نے باندھی کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے فوراً دھڑام سے زمین میں گر جاتی ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ آج تک میں عبادت کرتی تھی، تو جانتا تھا، میں جانتی تھی، اے اللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اے الہ العالمین اب میرا تیرا راز کی بات تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے سیٹ نے، میرے مالک نے جب مجھے لے لیا ہے، زمین میں گر جاتی ہے۔ اللہ سے مانگتی، ایک بار چیخ مارتی ہے، وہ اللہ کی پیاری یعنی انتقال ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اب دیکھو وہ اللہ والی کیسی تھی، باندھی تھی، کام کرنے والی تھی، اس کے اندر اللہ کا ایسا حکم تھا، دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر عبادت کرتی، تو کتنی اللہ کی جو ہے پارسا تھی۔ آج تو اللہ نے ہم سب کو جو ہے گھر کا جو ہے مالک بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا، اگر کام دھام تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے پھر بھی چل جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی عبادت سے، نماز سے، اللہ کے حکم سے جو ہے دور ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم لوگوں کے اندر ضرور ہے، غیبت چغلی جو ہے، ایک دوسرے کا برائی کرنے کا جو ہے، یہ بات ضرور ہے، لیکن اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، نماز، عبادت سے ہم دور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے رات میں جب دوزخ میں گئے، جا کر دیکھتے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ عورت دوزخ کے آگ میں جل رہی ہے۔ معراج کی رات میں میرے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب دوزخ میں گئے، جہنم میں گئے، دیکھتے کیا ہے، کوئی عورت سیخ کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے، کوئی بال کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے، کوئی زبان کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے، کوئی دیکھتے کیا ہے کہ کوئی دیکھتے کیا ہے، پیر کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے۔ اب معراج کے رات سے آنے کے بعد صبح میں ساری ماں بہنوں کو میرے نبی نے فرمایا، او میری ماں اور بہنا، تم زیادہ ناشکری کرتی ہو، تم زیادہ لعنت کرتی ہو، تم شوہر کا خدمت نہیں کرتی ہو، شوہر کی بد دعا لیتی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتی ہو، اس لیے ناشکری کی وجہ سے میں عورتوں کو جہنم کے آگ میں جلتا دیکھ کے آیا ہوں۔ تم جو زیادہ سے زیادہ شکر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت سے پیش آؤ، کیونکہ عورتوں کے اندر غیبت چغلی کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں بہنیں ایسے تھی، وہ اللہ کی پارسا ایسی تھی کہ ان کے اندر اگر کوئی غیبت کر دیتا تو فوراً دسترخوان سے اڑ جاتی تھی۔ اب جو ہے ایک اللہ والوں کے یہاں پر دعوت ہوئی،
اور 3 آدمی دسترخوان میں، ایک آدمی آئے نہیں تو دوسرے آدمی تیسرے آدمی جو تھے وہ کہنے لگے ارے جو آدمی آیا نہیں وہ آدمی بہت خراب ہے، جو آدمی آیا نہیں وہ آدمی آجو ہے باجو ہے ساجو ہے، کتنا کیا کہنے لگے۔ تو اس میں جو ایک اللہ والے تھے دسترخوان سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جا کر انہوں نے 3 دن تک کھانا نہیں کھائے ہیں، اپنا نفس کو ستائے۔ اب جو ہے بدواسی کائے کر رہے تو جو ہے 3 دن تک جو ہے کھانا کھائے نہیں، تو کہنے لگے کیوں نہیں کھانا کھائے؟ تو اپنے نفس کو ستا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے پیٹ میں بھوک لگی تھی تو میں دسترخوان میں جا کر بیٹھا تھا، اپنے مومن بھائی کا غیبت کو سننا پڑا ہے۔ اے نفس، میرے نبی نے فرمایا جو غیبت کو سنے گا دوزخ کے آگ سے آئینہ کو پگھلا کر کے غیبت کرنے والے اور سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا۔ تو میں کیوں اپنے دوزخ کے آگ کا آئینہ کو میں اپنے کان میں کیوں ڈالوں؟ اسی لیے میں 3 دن سے اپنے نفس کو ستا رہی ہوں۔ اب بتاؤ کہ کتنی بڑی پارسا، کتنی بڑے نیک تھے، آج ہم لوگوں کے اندر اس کا ادنا کا ادنا، ادنا کا ادنا بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ والی لوگ ایسی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کارگزاری کی بات ہے، ایک جو ہے کارگزاری کی مدرسے کی بات ہے۔ بچہ مدرسہ پڑھنے گیا، وہاں پر باپ کا فرض کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے مدرسہ نے بتایا، ماں کا حق کیا ہے مدرسہ نے بتایا، دین کا حق کیا ہے مدرسہ میں بتایا، بہن کا حق کیا ہے مدرسہ نے بتایا، پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا ہے مدرسہ میں استاد نے پڑھائے ہیں۔ جو عورت نماز نہیں پڑھتی ہے اس کے ہاتھ کا کھانا دانا پانی حرام ہے، اگر اس کا ہاتھ کا کھانا کھا لیے گویا ہم نے دوزخ کے آگ کو پیٹ میں ڈال لیا ہوں۔ اب جو ہے مدرسہ میں سیکھ کے آیا تو ماں کو آ کر بولا امی جان مجھے کھانا دو، تو کھانا لا کر دے دی۔ بیٹا نے پوچھا او میرے امی جان تم نماز پڑھے ہو یا نہیں پڑھے؟ کہنے لگی نہیں بیٹا میرا کپڑا صحیح نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھی ہوں، بیٹا تم کھانا کھا لو۔ تو بچہ نے کہا میرے استاد نے کہا جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس کے ہاتھ کا کھانا حرام، پینا حرام ہے، میں دوزخ کا آگ کو اپنے پیٹ میں کیسے ڈال سکتی ہوں؟ بچہ جو ہے کھانا بالکل منہ میں نہیں دے رہا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لے کپڑا دھو کے نماز پڑھوں گی، بیٹا کہتا نہیں میرے استاد نے مدرسہ میں سکھایا ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے اس کا ہاتھ کا کھانا بھی حرام پینا بھی حرام ہے۔ تو ماں اس کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، صبح سے دوپہر ہو گیا ماں نماز پڑھی نہیں، اس کا بیٹا وہ کھانا کو کھایا نہیں ہے، دوپہر سے شام ہو گیا لیکن بچہ منہ میں کھانا نہیں دے رہا ہے اور ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ دوسرے دن آیا پھر بھی بچہ نماز کے بغیر اس کا ماں کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ 2 دن بھی چلا گیا تو بھی بچہ کھانا نہیں کھایا، کمزور ہو گیا، میں جان بوجھ کر کے کیسے منہ میں کھانا دے سکتا ہوں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون تھے؟ حسن حسین تھے، میرے نبی کے نواسے تھے، فاطمہ کے دونوں لال تھے، صدقہ کا مال کو منہ میں کھا لیے، پتہ لگا کہ یہ کھانا صدقہ کا تھا، الٹی کر کر کے بومی کر کر کے پیٹ سے سب کو نکال دیے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں تقوی، اس کو بولتے ہیں پرہیزگاری۔ تو بچہ جو ہے وہ بچہ کے اندر وہ صلاحیت آ گئی، وہ بچہ کے اندر اخلاص آ گیا، وہ محبت آ گیا، الگ الگ بیٹا ایسے جو ہے محبت آ گیا، ایسے اتفاق آ گیا۔ ماں کہتی ہے وہ میرے نین کے تارے کھانا کھا لو میں نماز پڑھوں گی۔ 2 دن تک بچہ کھانا کھایا نہیں، 3 دن آ گیا، بچہ جو ہے آر بات نہیں کر پا رہا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹھ جا، کہنے لگے کہ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ کہنے لگے کھانا نہیں کھائیں گے جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے۔ تو ماں نے سوچا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی ہو سکتا میرا لڑکا
کھانا کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ ماں کیا کرتی ہے؟ جلدی سے سر آنکھ کو دھوتی ہے، کپڑا بدلتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھ کے آ کے کھانا نکال کر دیتی ہے، تب جا کر بچہ کھانا کھاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔